نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یعنی ہم غور کریں، غور و فکر کریں، کیا دن بھر میں کوئی ایسا وقت ہمارا گزرتا ہے کہ جس میں بیٹھ کر ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہو؟ تو بڑی تعداد ہوگی کہ جس کا جواب نفی میں ہوگا۔ یاد کرنا، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں کیا ہمیں معلومات ہوتی ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک کا نام نہیں پتہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی ہیں، کیا نام ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند فرماتے تھے، کس طرح کے کپڑے پہننا پسند فرماتے تھے، آپ علیہ السلام کس طرح کے مبارک جوتے پہنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند فرماتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، آرام کس طرح فرماتے تھے، گفتگو کا انداز کیا تھا، سمجھایا کس طرح کرتے تھے، لوگوں سے حسن سلوک کس طرح کرتے تھے۔ اگر پوچھا جائے تو لاکھوں میں کوئی نکلتا ہے کہ جس کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ دعویٰ ہم سب کا ہے، اور واقعی ایسا ہے بھی کہ ہم سارے عاشق رسول کہلاتے ہیں اور دل میں محبت رکھتے بھی ہیں، ایسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو، لیکن محبت اس کا نام نہیں ہے کہ فقط اتنا ہی ہو کہ ہم صرف نام لیں اور محبت کریں، بلکہ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو جانیں، ان کے طریقہ کار کو جانیں۔ یعنی آج کسی اگر ایکٹر سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے کہ محبت ہونی بھی نہیں چاہیے، وہ کسی بڑے فنکار سے، کسی کرکٹر سے، کسی ایکٹر سے، کسی فنکار سے، کسی گلوکار سے اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا بہت بڑا فین ہو، تو کیا کرے گا؟ وہ پینٹ کس کمپنی کی پہنتا ہے نا، یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کریں گے، جوتے کس کمپنی کے پہنتا ہے، کون سا ڈیزائن پسند ہے، کھانے میں کھاتا کیا ہے، یہ سب معلومات لیتے ہیں، سرچ کریں گے اس کے بارے میں۔ حالانکہ وہ فنکار، وہ اداکار آپ کو خواب میں بھی یاد نہیں کرتا، آپ کو جانتا بھی نہیں آپ ہیں کون، لیکن آپ اس کے خواہ کے فین ہیں، وہ آپ کو جانے گا بھی نہیں۔ لیکن سوچئے وہ ذات، وہ ہستی کہ جو پیدا ہوتی ہے تو سجدے میں گر کے ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ ربی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ہونٹ ہلتے ہیں، صحابی اپنے کان رکھتے ہیں ان کی ہونٹ پر، تو آواز آ رہی ہوتی ہے ربی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر، میری امت کو بخش، رب اغفر لی امت، میرے رب میری وجہ سے میری امت کو بخش دے۔ جب قبر میں جاتے ہیں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی، میں قیامت تک اپنی قبر کے اندر اپنی امت کو یاد کروں گا، امت 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 امتی امتی میں کہتا رہوں۔ قیامت کے دن سونے کے منبر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لگائے جائیں گے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس منبر پر بیٹھ جائیں گے، ساری مخلوق کو خوف ہوگا کہ کہیں ہمیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منبر پر، سونے کا منبر ہوگا، سارے انبیاء بیٹھے ہوں گے، میں نہیں بیٹھوں گا، کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں کہ مخافۃ ان یذھب بی الی الجنہ، سب خوف کر رہے ہیں کہ مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت میرے پیچھے کھڑی رہ جائے۔ اس قدر شفقت و مہربانی کرنے والی اپنی امت کہ آپ شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کہیں گے کہ آپ نے تو اپنے رب کے غضب کے لیے اپنی امت میں سے نام کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، سب کو جنت کے اندر لے گئے۔ وہ آقا علیہ السلام جو ہماری پیدائش سے پہلے 1400 سال پہلے وہ راتوں کو کھڑے ہو کر ہمیں یاد کریں، اور آج ہم ان کو بھولے ہوئے، ان کے طریقہ کار کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو یاد کرنے کی عادت بنانی چاہیے، آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری عقیدت و محبت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔